ایک دفعہ پھر جو گیم اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں کیسے آ رہی ہے. ورلڈ آرڈر جو 2 بلاکس میں تقسیم ہوا ہے، روس ایک بڑی ابھرتی ہوئی طاقت نظر آ ہے. خان کی ضرورت نیوٹرل پالیسی کے ساتھ جس میں پرانا بلاک سسٹم ٹکڑے ہو رہا ہے. عمران خان کیوں ضروری ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا. پاکستان میں جو قرض اور سیلاب میں ڈوبا ہوا اور یوم دفاع کے موقع پر دفاع نہیں ہو رہا، ہندوستان نے آج پانی چھوڑا، گجرات پورا شہر تباہ نظر آ رہا ہے. اور یوم دفاع پہ ڈاکٹر اسرار کی بھی کچھ اہم وہ پیشن گوئیاں تھیں ماضی کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہومیوپیتھک وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف کمزور علیمہ خان بہادری سے بیانیاں کیسے اٹھا رہی ہیں، یہ بڑا اہم جاننا ہے پاکستانیوں کا. آج لیکن عید میلاد النبی کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں تشریف لائے، والی کائنات. آج ان کے عاشقوں کو بھی ظاہر ہے، درود شریف ہر کوئی پڑھ رہا ہے، ان کی محبت میں سرشار ہے. اور اس محبت اور عقیدت کی آپ کو پتہ سزا بھی ملتی ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وکیل ہیں عمران خان، یہ عمران خان کا سب سے خوبصورت کردار مجھے لگتا ہے. 30 سال کی سیاست میں جو خان نے کرکٹ کا عروج ہو، سیاست ہو، سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھ کے جو اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کا مقدمہ خان نے لڑا، جو تقریر کی، اسلاموفوبیا کا دن بنایا، یہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کی آواز ہے. دیکھیں آصف زرداری، نواز شریف، ماضی کے بڑے بڑے رہنما ڈکٹیٹر اقوام متحدہ جاتے رہے، لیکن اللہ نے کسی کو سعادت نہیں بخشی جو عمران خان کو بخشی، جس طرح مقدمہ لڑا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا دنیا میں دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. لوگوں کو سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے دل اس چیز سے کیسے دکھتے ہیں. اور یہ تقریر آپ کو یاد ہوگا ختم ہوتے ہی رجب اردگان نے خوشی سے عمران خان کا منہ بھی چوم لیا تھا. یہ دہائیوں تک خان کا کارنامہ یاد رہے گا، اور یہ آخرت کا سبب بھی ہے اس کی، عمران خان کی، اور اسی کی وجہ سے قربانی بھی ہے. آپ جب بھی دروشی پڑھیں تو عمران خان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں اور تمام عاشقوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ دنیا کے جو حالات بنے ہیں، دیکھیں اس میں کیوں ہمیں عمران خان کی اتنی ضرورت ہے. میں آپ کو اس کے ساتھ تفصیل سمجھاتا ہوں. یہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر آپ کو بدلتا ہوا نظر آیا نا، اس کی بنیاد 3 سال پہلے رکھ دی گئی تھی. دنیا جو ایک نئے بلاک سسٹم میں تقسیم ہو رہی تھی. سوویت یونین تو 1991 میں ٹوٹ چکا تھا روس، لیکن نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جو عالمی طاقت تھی، اس میں یورپ اور روس کے اثر سے نکل چکا تھا. 2022 میں جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو اس نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. دنیا دوبارہ تقسیم ہوئی. یہ حملہ صرف یوکرین پہ نہیں تھا، 58 مغربی ممالک پہ تھا. یورپ کے لیے یوکرین کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے لیے فلسطین ایک دل کی حیثیت، تو یہ یورپ کے دل پہ چوٹ تھی. اس میں آپ دیکھیں پھر امریکہ، نیٹو، یورپ، جاپان، آسٹریلیا، سارے ملک اکٹھے ہو گئے. دوسری طرف روس کے ساتھ چین، ایران، شمالی کوریا، بیلاروس، ان کا اتحاد بنا. کوئی نیوٹرل ملک نظر آئے کچھ. اب روس کا دورہ عمران خان کا عین 2022 میں جب دنیا تقسیم ہوئی، عمران خان کی پالیسی نیوٹرل تھی، وہ کسی جنگی بلاک کا حصہ نہیں بنے تھے، لیکن جنرل باجوہ جمپ کر کے امریکہ مغرب کے بلاک میں پاکستان کو گھسیڑ گیا. یہ ادارے کا فیصلہ تھا جو غلط فیصلہ تھا. آج 3 سال بعد دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ روس عالمی سیاست کا ایک بہت بڑا کھلاڑی بن کے دوبارہ آ چکا ہے. ورلڈ آرڈر تقسیم ہو چکا ہے. اس میں اب ساری دنیا کی نظر جو وہ صدر پیوٹن پہ لگی، عالمی طاقتوں کی جو نئی صف بندی ہوئی، یہ 2 بلاکس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ عمران خان کی نیوٹرل ہونے کی پالیسی اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو یقین کریں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان دنیا کی مضبوط ترین معاشی طاقت بن چکا ہوتا. 3 سالوں میں بھارت نے $50 ارب کا تیل صرف روس سے خرید کے فائدہ اٹھایا. عمران خان وہاں جو معاہدے کرنے گئے، اس کے بعد ابھی جو چین میں دیکھیں جو کاغذی معاہدے ان کے ہوئے ہیں، کاغذی کاروائی. خان کے دور میں معاملہ اس وقت تو خان کی حکومت ہوتی تو ڈالروں کی حقیقت میں بارش ہوتی. یہ جو خارجہ پالیسی کیوں عمران خان اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا، اصل مسئلہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے؟ یہ جو بار بار آپ کو کہتے ہیں نا خارجہ پالیسی عمران خان کے یہاں بنے گی ملک میں، کیونکہ وہ عوامی رہنما تھا، خارجہ پالیسی بنا سکتا ہے. یہ ڈکٹیٹر آپ کو پتہ ہے فوج وقتی طور پہ فیصلے تو کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی تاریخ موڑنے والے فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام کا جب تک اعتماد نہ ہو اس رہنما کے ساتھ وہ پالیسی نہیں بن سکتی. خان کی پالیسی تھی بیلنسڈ، کسی کیمپ میں نہیں جانا، اور یہ اب اتنی جرت نہیں کر سکتے. عمران خان نے دیکھے ڈو مور کا دباؤ مسترد کیا، ملٹری اڈے نہیں دیے، پھر چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، سی پیک بھی چل رہا تھا، روس سے توانائی کے معاہدے بھی کرنے جا رہا تھا، OIC بھی کروا رہا. تو یہ سارا معاملہ اس کا نتیجہ دیکھیں. خان کے دور کی آپ سرمایہ کاری دیکھیں اور آج دیکھ لیں. آج پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا بری طرح، کوئی امداد آپ کو نظر نہیں ہے. سرمایہ کاری تو چھوڑیں، یہ اس وقت عمران خان کا دور ہوتا ہے. یقین کریں اکانومی اور سرمایہ کاری میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے مشرق مغرب کا، جس طرح ترکی اور ملیشیا نے کیا. اور اس کے لیے فیصلے ظاہر وہی کر سکتے ہیں جو اس تاریخ کا دباؤ برداشت کر سکیں. امریکہ کے تعاون سے آپ کو پتہ ہے ایٹمی حملوں سے یہ تو دھمکیاں دیتے ہیں آدھی دنیا تباہ کر دیں گے، یا خود کو کوڑے کا ٹرک ہے کہ مرسڈیز اڑا دیں گے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہندوستان نے ابھی سیلاب کا پانی کھولا ہے، یوم دفاع ہے، اپنا دفاع نہیں ہم کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ میں نے پتہ ہے بھیک کے لیے کبھی امریکہ، کبھی یورپ، کبھی عرب دنیا جانا پڑتا ہے. اب یہ جو کاغذی کارروائی سرمایہ کاری اور معاہدوں کے نام پہ کوئی ایک ملک سرمایہ کاری تو چھوڑیں کوئی امداد نہیں دے رہا. آج سینٹ میں اس کی وجہ کیا ہے؟ 104 پارلیمنٹیرینز کے لاجز بنائے جا رہے ہیں، 104 پارلیمنٹیرینز کے 3.5 ارب کے. اور یہ منصوبہ بھی 2015 میں نواز شریف کا شروع ہوا، ان کی تزئین و آرائش 3.5 ارب. جو تباہی بربادی صرف گجرات کے مناظر دیکھ لیں ہم. مریم نواز اب امداد پہ کہتی ہے اب تو کو یہ مریم نواز نے بھیجی ہے. یہ ہر دوسرے دن بڑا شہر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، گھر بار تباہ، اور ان ڈوبے ہوئے لوگوں سے 3 گنا بجلی کے بل بھی مانگے جا رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں 3.5 ارب. انڈونیشیا میں ہاؤسنگ الاؤنس سے ہی معاملہ آپ کو شروع ہوا، پورے ملک میں انقلاب ہے. انقلاب پاکستان میں بھی دیکھیں آ چکا ہے. عوام کے شعور میں جو تبدیلی ہے، یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی دنیا کا دماغ بدلنا، ذہن بدلنا آسان کا نہیں. انقلاب یہی ہوتا ہے.
جب لوگ نہ سمجھے تو وہ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں. یہ بھی بھیڑ بکریوں کے بھی تازہ ترین آپ نے ترکی میں ایک دیکھی ہوگی خبر. مجھے یہی خیال آیا کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں, ترکی کے شہر میں دیکھیں ایک بھیڑ نے غلطی سے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی, اس کے پیچھے پیچھے کوئی 350 بھیڑیں وہ بھی ایک ایک کر کے چھلانگیں مارتے رہے, وہ سارے پھر فوت ہوگی نیچے بیچاری. اب یہ بظاہر ایک بڑی مثال ہے, لیکن اس میں دیکھیں کہ جانوروں اور انسانوں کا فرق ہے سوچنے اور سمجھنے کا. یہ جو ایکسٹینشن پہ پورا ادارہ اسی طرح جمپ کر کے تباہ کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے اندر جو نفرت اور خلیج آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بھیڑوں کی وہی 78 سال کی چھلانگوں کا نتیجہ ہے. میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں. آج یوم دفاع ہے, آپ کو یاد ہوگا, ویسے تو یوم دفاع پہ ڈاکٹر اسرار کا جو پرانے لیکچر بیانات آپ دیکھیں, جو انہوں نے تاریخ اور مطالعہ پاکستان پہ تنقید کر کے اصل حالات بتائے کہ کس طرح یہ ایوب خان کی واردات تھی, جس میں نور جہاں کے ملی نغمے, اخبارات اور مطالعہ پاکستان کے نصاب میں تو جنگ کے طور پہ, فتح کے طور پہ نظر آتے تھے. یہ تو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں جو کھول کے بتا دیا, لیکن اس میں ساری مبالغہ آمیزی کیوں تھی؟ ڈاکٹر اسرار نے اس میں بتایا کہ دیکھیں بھارتی فوج واقعی لاہور کے اندر آ چکی تھی, دفاعی تیاریاں کوئی نہیں تھی. اب یہ آپریشن جبرالٹر کا بھارت بدلہ لے رہا تھا, اور پھر بھارتی فوج جو پیچھے ہٹی کوئی بندہ ہی آگے کوئی نہیں تھا. وہ حیران تھے کہ جیتی ہوئی فوج یہ کچھ اسٹریٹجی ہے شاید. یہ 9 مئی کے بعد بھی وہی بیانیاں اسی طرح بنا. اب اس جنگ میں بظاہر دیکھیں جیتا کوئی نہیں تھا, دونوں کو نقصان ہوا, لیکن بھارتی فوج واپس چلی گئی اور یہاں نغمے ترانے بن گئے. اب یہ خواجہ آصف نے اسی لیے انکوائری کمیشن بٹھانے کا مطالبہ کہ گئے کہ کدھر اس دن. اب وہ پڑھ کے شرم سے سر جھک جائے گا. بہرحال یہ عوام کے شعور کی میں بات کر رہا تھا, تبدیلی کی جو جہاں سے انقلاب کی, کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آپ اگر اپنا بچپن یاد کریں, یہ یوم دفاع آتا تھا, گلیوں میں بازاروں میں کیمپ لگتے تھے, جلسے جلوس تھے, 14 اگست سے بھی بڑا جشن ہوا کرتا تھا. باقاعدہ پاکستان کے شہروں میں عوام شرکت کرتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے وہ فوجی کٹنگیں کروا کے وردیاں پہن کے ایک جذبہ دکھاتے تھے. کسی کو باخدا آج پتہ ہی نہیں ہے کہ یوم دفاع بھی تھا کہ نہیں. یہ سیاسی اور فوجی حالات اس طرح ان لوگوں نے کر دیے ہیں کہ لوگ اب یوم دفاع منانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. کہ دفاع کرنے والا وزیر دفاع دیکھ کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ جس نے چارج شیٹ دی ہے, یا دفاع نواز شریف اور مریم نواز, اور ان کا تو ہو رہا ہے, پاکستان کا دفاع تو نہیں ہو رہا ہے. میجر عزیز بھٹی کے نام پہ لاہور میں دیکھیں شہید چوک گلیاں, وہ 2024 میں وہیں ہم نے دیکھا انتخابی الیکشن میں کہ وہاں الیکشن کے ڈبے کو اٹھا کے لے کے بھاگ رہے تھے. لاہور میں دیکھیں اسے عقوبت خانہ مقبوضہ لاہور بنایا گیا. بختر بند گاڑیاں اپنے لوگوں کے خلاف نکلتی دیکھیں. کوٹ لکھپت میں ملٹری جیلوں میں ہم نے دیکھا مقدمات جو پاکستانیوں پہ, اذیتیں جو ہوئی, ٹارچر جو ہوئے پاکستان کی خواتین کو, جو لاہور میں نور جہاں کے بیٹے گھسیٹتے ہوئے بالوں سے لے کے جا رہے تھے, صحافیوں کو, سول سے, یہ سارا ہم دیکھتے رہے. ابھی تک دیکھیں وہ عقوبت خانوں سے مسنگ لوگ جو نکلتے ہیں, حالت دیکھیں ان کی. تو پھر اس میں کیا کوئی دفاع بنائے گا؟ وہ گورنر سندھ کا میں بیان سن رہا تھا, اس پہ میں بڑا اہم تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کے دل میں چونکہ قرآن پاک موجود ہے, انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ قوم اور معیشت کی بہتری میں کردار ادا کرے. اب قرآن پاک اور سنت بندہ سوال پوچھے, چونکہ معیشت اور قوم کی بہتری کی بات کی. دیکھیں معیشت کے حوالے سے تو اللہ نے صاف صاف کہا قرآن میں کہ سود کھلم کھلا حرام ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. پاکستان کا پورا معاشی نظام اٹھا کے دیکھ لیں سود پہ چلتا ہے. IMF پاکستان کا جو قرضہ دیتا ہے وہ سود پہ دیتا ہے. اصل رقم کے ساتھ جو سود واپس دینا لازمی ہے, یہ قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا. پاکستان کے تقریباً سارے کمرشل بینک سود پہ کام کرتے ہیں. حکومت اپنی جو ضروریات پوری کرتی ہے, ٹریجری بل ہیں, جو بانڈ ہیں, وہ سود پہ پیسے لیتے ہیں. اب ان کی حکومت اور فوجی خراجات ہے, جو بجٹ ہے, بلکہ خود آرمی چیف کی جو تنخواہ ہے, یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے, آرمی چیف نے بھی پڑھی ہوگی. اس میں باقی عدل کے حوالے سے دیکھ لیں. سود کو تو چلیں آپ کو یہ پورا نظام ہی جس طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ باقاعدہ اللہ نے کہا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. مالیاتی نظام یہ جو کھڑا کیا گیا, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دل میں قرآن ہے؟ اللہ پھر عدل و انصاف کی بھی اسی طرح بات کرتا ہے. سورہ نساء میں, سورہ نحل میں, یہ 26ویں ترمیم میں عدل ہوا, میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑی, ججز کو لگایا. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ لوگوں کو مال نہ حق نہ کھاؤ, حکموں تک پہنچاؤ. وہ گناہ ہے جو لوگوں کو مال کھا جائے. یہ براہ راست الیکشن چوری ہوئے, دھاندلی ہوئی, کرپشن ہوئی, مینڈیٹ چوری کیا گیا, مقدمات. یہ کسی بھی بڑے مولوی سے علماء سے پوچھ لیں کہ جھوٹے مقدمات میں جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں, یہ کیسے قوم کی بہتری ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا ہے جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ان کے کسی جرم کر, اور وہ اپنے لیے کھلا گناہ لیتے ہیں. سورہ اسرار میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو. یہ بے گناہ لوگ جو جیلوں میں ان پہ تشدد ہو رہا ہے, یہ سیاسی مخالفت میں جو سزائیں دی جاتی ہیں, یہ قرآن پاک اور سنت کے بالکل مخالف ہے. اور یہ حلف توڑنا سب سے بڑھ کر وعدہ خلافی. یہ سورہ نحل میں دیکھیں, اللہ کے عہد کو مت توڑو, اللہ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا تاکہ اسے عہد پورا کرو. عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس, آرمی چیف, ان سب نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ ان کے دیکھیں نا حلف میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. آپ خود بتائیں. تو دل میں قرآن رکھنا, اس پہ عمل کرنا, یہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک موجود ہے. ہو سکتا ہے ان سب سے زیادہ ہی ہو, لیکن اصل معاملہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. گورنر کو بھی سمجھائیں. اب علیمہ خان کا معاملہ دیکھیں بڑا اہم ہے. اس میں جو لوگ ہیں ان کو بچایا جس طرح گیا, یہ بالکل اسی طرح سے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس بندے کے خاندان کو بچایا گیا, وظیفہ دیا گیا. اسے تو وہاں پڑکا دیا گیا, لیکن اس کو باقی لوگوں کو بچا لیا گیا. عمران خان کے دیکھ لیں وزیر آباد میں جو معاملہ, کسی کو اس کا نہیں پتا خاندان کا ان کے دن کس طرح رہ رہے ہیں.
ان خواتین نے بھی جو آپ کو پتہ ہے جو بیان دیا تھا کہ ہماری اوپر بات ہوئی ہے انہیں نکال لیا گیا. لیکن اصل انصاف جو سوال پوچھا جا تحریک انصاف کی قیادت سے, اسٹیبلشمنٹ نور نہیں سے لوگ گلا نہیں کرتے, وہ تو نورین خان نے کہا نا کمزور بزدل لوگ ہیں, لوگ تحریک انصاف کی قیادت سے گلا, خاص طور پر علی امین گنڈا پور سے سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے کہ عمران خان پر تو لوگ پھول برساتے تھے, ہم نے دیکھا بے تحاشا ویڈیو دیکھی, لیکن عمران خان نے کسی پر اگر پھول پھینکے ہو یہ نہیں دیکھا سوائے علی امین گنڈا پور کے. اس شخص پر عمران خان نے پھول برسائے, وزیر اعلیٰ لگایا, بڑی محبت کی, آج بھی صوبے کی ایک بڑی حکومت انہیں دی ہوئی ہے. یہ اگر چاہتے تو علیمہ خان کے ساتھ سائے کی طرح چل سکتے تھے, اور یہ نہیں کہ کوئی موروثی سیاست ہے, سیاسی پارٹی ہے. علیمہ خان نے ان کے قائد کے لیے اپنے بھائی کے لیے جو قربانیاں دی, وہ محاورہ آپ نے سنا نا, دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. حکومت میں تو یہ سب موجود ہے نا, عہدے تنخواہیں مراد یہ لے رہے ہیں. علیمہ خان کو تو کوئی تنخواہ مراد یا عہدہ نہیں ملتا. علیمہ خان کے تو اپنے بچے بھی جیلوں میں جاتے رہے, وہ خود بھی تکلیفیں جو اٹھا رہی ہیں آپ کے سامنے. ان کا تو چلے علیمہ خان کا تو بھائی ہے, ان کا تو فرض ہے, قرض ہے, حق ہے, یہ ہم کہہ دیتے ہیں. وہ تو کہہ رہی ہے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی, لیکن پارٹی پر ان کا احسان موجود ہے, پارٹی کے رہنما کے لیے کر رہے ہیں. جو لوگ عمران خان کے نام پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں, عہدے جیتے ہوئے, علیمہ خان ان کے رہنما کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. اب عمران خان کی اب 30 سال کی سیاست اٹھا کے دیکھیں, جس طرح قائد اعظم کے ساتھ قدم قدم پر فاطمہ جناح چلی, اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ جناح نہ ہوتی تو میں آج محمد علی جناح سے قائد اعظم نہ ہوتا. اسی طرح علیمہ خان نے عمران خان کے لیے پچھلے 30 سال ان کی اٹھا کے آپ پوری ہسٹری دیکھیں, قدم قدم پر, چاہے شوکت خانم کا معاملہ ہو, نمل کا معاملہ ہو, عمران خان کا سیاسی سفر, یہ ہر جگہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں. پچھلے 2 سال میں تو ہم نے پریکٹیکل نمونہ دیکھا نا اپنی آنکھوں سے, پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں, باقی تو سارے باتیں ہی کرتے رہے نا. کچھ لوگوں نے, عوام نے جان دی ہے خان کے لیے. لیڈرشپ میں سے کوئی پارلیمنٹ میں سے آپ کو خدا نخواستہ جان دیتا ہوا نظر نہیں آیا. اللہ ان کی جانیں محفوظ رکھے, بڑی قیمتی جانیں. لیکن عمران خان کے لیے علیمہ خان نے ہی اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ دلیر بھی ہیں, بہادر بھی ہیں اور باہمت بھی ہیں. اور سیاسی طور پر میرے خیال میں ان کی سمجھ بوجھ پارٹی کے ان رہنماؤں سے زیادہ ہی ہوگی. اب انہیں سیاست میں آنے کا شوق نہیں, ورنہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت تھی, یہ بھی کوئی پبلک آفس عہدہ لے لیتی, جیسے نواز شریف کی اہلیہ مرحومہ نے لی, مریم نواز نے لیے, کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کے بڑے آرام سے پارلیمنٹ میں جا کے سینیٹری بن جاتی ہے, مشال یوسفزئی جیسے بنی. عمران خان تو بڑا طاقتور دور تھا وہ, آج تو بدترین دور ہے, اس میں بھی جہاں تحریک انصاف کی قیادت نظر نہیں آتی, یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں. پارٹی کے عہدے کے لیے یہ موضوع ہے بالکل, لیکن نہیں بنتا. نون لیگ پیپلز پارٹی آپ کے سامنے, آصف زرداری کی دیکھیں, آصف زرداری کو کیسے سیاست میں لا کے خاتون اول بھی بنا دیا. فریال تالپور سندھ کی آج بھی مالک ہے, بلاول زرداری وزیر خارجہ بھی بنا, مریم نواز آج بھی وزیر اعلیٰ, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھا, سلمان شہباز, ساروں کے مطلب لاٹریاں, پورا خاندان. عوامی نیشنل پارٹی میں احمد ولی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, خود علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ, بھائی ان کے ڈیفیکٹو کے ساتھ حکمران ہے صوبے کے. اب اس میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں کہ سیاست میں رشتہ دار کی وجہ سے آنا غلط ہے. میرٹ پہ ہونا چاہیے, جو عوام جسے پسند کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں رشتہ داری کی وجہ سے لوگوں کو نہ آنے دیا جائے, یہ بھی غلط بات ہے. جس طرح آنا غلط ہے اس طرح نہ آنا بھی غلط ہے. اسی وجہ سے میرٹ صرف عوام کے, آپ کو پتہ جو قابلیت ہے سیاسی رہنما کی. اب علیمہ خان چونکہ عمران خان جیل میں ہے, اس وجہ سے اگر جیل سے باہر ہوتے تو شاید لوگ ایسی بات ہی نہ کرتے کہ انہیں کوئی عہدہ دیا جائے. نگران چیئرمین بیرسٹر گور یا علی امین گنڈا پور, یہ اپوزیشن لیڈر, یہی ٹھیک ہے عہدوں میں. عمران خان کو تو سیاسی والی وارث سے کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں اس عہدے کے لیے ان کے بچے باہر ہیں, ایک مراد سعید کا نام تھا, وہ روپوش ہیں, باقی پیچھے کوئی ایسا آپ کو بندہ نظر نہیں آتا عمران خان کا جو اس وقت باہر رہ کے ان کے لیے رہائی کی تحریک چلائے. تو میرے خیال میں انہیں سیاست میں ضرور ان ہونا چاہیے. بہرحال لیکن یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت سے لوگوں کو جو گلا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے کم از کم خود انہیں ہر وقت ساتھ رہنا چاہیے تھا. خود نہیں رہتے, کوئی 2 بندے ہی دے دیتے, چلے وہ بھی نہیں دیتے, بیان ہی دے دیں کم از کم. سلمان اکرم راجہ نے جیسے دیا, آخری حد تک جاؤں گا FIR تک, علی امین گنڈا پور صاحب بیان شانی دے دیں کم از کم. ان کے جو لوگ غصے میں آ کے جو ان پہ تنقید کرے اس پہ سیدھے ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساتھ حمایت کرتے ہیں. ابھی تو دیکھیں جو دستخط شدہ درخواستیں ان کی جو عمران خان سے ملنے کی ہوں, یا باجوڑ آپریشن روکنے کی ہدایت نظر نہیں آ رہی. اب ان سارے حالات میں میرا جو خیال ہے